السلام علیکم ویورز، میں آپ کو جواد الرحمن کے اور روحانیت کے سفر کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں حصہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی ایک سچی کہانی ایک بزرگ کے حوالے سے، تو میں اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ حصہ دوم بھنور کے حصہ دوم میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ جب اس بزرگ حضرات کے پاس وہ عورت آئی تو اس نے جب اپنی بات کی تھی کہ اس طرح ایک آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور پھر وہ میرے شوہر کو بھی میری طرف سے گمراہ کر رہا ہے اور شک میں مبتلا کر رہا ہے، اور ہماری جائیداد پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو پھر اس بزرگ حضرات نے آگے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کی بات کس طرح آگے چلی، تو آپ میرے ساتھ اب چلیے اس سفر میں میرے ساتھ۔ تو جب انہوں نے کہا میں تمہاری بات کچھ سمجھ رہا ہوں، تو میں نے اپنے لہجے کو باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، خدا بہتر کرے گا۔ آپ کے بارے میں نے لوگوں سے بہت سنا ہے میاں صاحب۔ اس عورت نے جب میاں صاحب سے یہ کہا تو اس کے لہجے میں اس بار التجا تھی، کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں اس کو موت آ جائے جو میرے بسے بسائے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، یا پھر ایسی کوئی دعا کریں کہ میں عزت کی نیند سو جاؤں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ آج منگل ہے، تم جمعے کو اسی وقت میرے پاس آنا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا میں تمہاری پریشانی دور کرنے کی کوئی سبیل کر دوں گا۔ وہ خاموش سے اٹھی اور بچے کا ہاتھ تھام کر حجرے سے باہر نکل گئی۔ فوری طور پر میں نے اس کے بارے میں یہی رائے قائم کی تھی کہ اس کا بیان خواہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، وہ اپنے حالات سے پریشان ضرور ہے، لیکن ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ اس کی تنہا آمد تھی۔ اگر وہ واقعی اور اس کا شوہر دونوں حالات کا شکار تھے تو پھر اس کے شوہر کو بھی اس کے ہمراہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کی بنیاد پر نرگس، اس نے اپنا نام یہی بتایا تھا، کی ذات پر شبہ کیا جا سکتا۔ اکثر مرد اس عادت کے ہوتے ہیں کہ جہاں بزرگوں سے ملنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہاں وہ اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کی بنیاد پر انہیں فوقیت بھی مل جاتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نرگس کی پریشانی کی کوئی مناسب حل ضرور تلاش کروں گا۔ میں خاص تعویذ چونکہ جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر لکھتا تھا، اس لیے میں نے نرگس کو جمعے کا وقت دیا تھا۔ ویسے نرگس کے جانے کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو بھی ملامت کی تھی، لیکن میں آج بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا کہ نرگس کو پہلی نظر کو دیکھنے کے بعد چند ثانیوں کو شیطان نے مجھے بھی ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے میں جلد سنبھل گیا۔ بدھ کے دن ایسا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں پیش آیا۔ جمعرات کو میں حسب دستور اپنے حجرے میں بیٹھا آنے والوں سے ملاقات کر رہا تھا تو ایک شخص جو خاصا پریشان نظر آتا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کی عمر 48 اور 40 کے درمیان تھی، شکل و صورت واجبی سی تھی، لیکن وہ قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس نے ہلکی آسمانی رنگ کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی اس بات کی علامت تھی کہ وہ ایک ذہین شخص ہے۔ فرمائیے، رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے اس کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ وہ جی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے نرگس صاحبہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ جس انداز سے وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ کسی بات سے بہت زیادہ بھوکلایا ہوا ہے۔ بار بار اس کی نظر بیٹھک والے دروازے کی سمت اٹھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی ایسی خاص اور نجی کام کے سلسلے میں آیا تھا جو کہ کسی دوسرے کی موجودگی میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ اطمینان سے اپنے آنے کا مدعا بیان کریں، میں نے اس کی الجھن کو دور کرنے کی خاطر کہا۔ جب تک آپ یہاں موجود ہیں کوئی اور اندر نہیں آئے گا۔ جی بہت شکریہ، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کسی نرگس صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے؟ جی ہاں، دراصل مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ میں اس نام کی بہت سی خواتین سے واقف ہوں، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ سے منگل کو ملی تھی۔ اس نے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا، آپ نے انہیں جمعے کو دوبارہ آنے کا کہا تھا؟ سمجھ گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں نرگس کی ملاقات کو تازہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کیا میں ان کا مینیجر ہوں؟ جی، اس نے پہلو بدل کر جواب دیا، خاکسار کو ملک حیات محمد کہتے ہیں۔ بہت خوب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جی فرمائیے، آپ کس مقصد کے لیے زحمت دی گئی ہے؟ بات دراصل یہ میاں جی کہ وہ معاملہ ذرا گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر پہلو بدلا، پھر دوبارہ بیٹھک والے دروازے کی سمت نظریں ڈال کر بولا، وہ اپنے چودھری بشیر صاحب اندر ہو گئے ہیں۔ میرا اشارہ نرگس صاحبہ کے شوہر کی طرف ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ حقیقت کیا ہے میاں جی؟ یہ تو اوپر والی بہتر جانتا ہے، یا پھر عدالت فیصلہ سنائے گی، لیکن پولیس نے چودھری صاحب کو کرم دین کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ کرم دین وہ شخص تو نہیں جس سے چودھری بشیر نے قرض لیا تھا؟ میں نے قیاس آرائی کی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے جی، کرم دین اسی بندے کا نام ہے، ملک حیات محمد نے نہایت رازداری سے کہا۔ چودھری صاحب نے قتل کا سارا قصہ ہی مکا دیا۔
یہ چودھری صاحب نے تو قتل کر کے سارا قصہ ہی مکا دیا، اس نے اس طرح کا۔ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں میں نے پوچھا ہے۔ میں صبح کئی بار تھانے کے چکر لگا چکا ہوں، لیکن ابھی تک چودھری صاحب سے ملاقات کی سبیل نہیں بنی ہوئی۔ صحیح بات معلوم ہوتی ہے، لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ قتل کی تمام ثبوت چودھری صاحب کے خلاف ہے۔ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آج صبح کا واقعہ ہے جب پولیس کی بھاری نفری نے چودھری صاحب کے بنگلے پر چھاپا مارا تو چودھری صاحب پولیس والوں کو دیکھ کر بھوکلا گئے۔ تو پولیس والوں نے تلاشی کے بہانے چودھری صاحب کے کمرے کے تمام ساز و سامان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ تو پھر وہ پستول بھی برآمد ہو گئی جس سے کرم دین کا قصہ پاک کیا گیا تھا۔ اس کے جسم سے 3 گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور پولیس نے جو پستول برآمد کیا ہے اس سے بھی 3 فائر کیے گئے ہیں۔ پولیس کے ایک بڑے افسر نے بیگم صاحبہ کا بیان بھی لیا ہے۔ نرگس نے کیا بیان دیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ کو تو جی بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ملک حیات محمد نے افسردہ لہجے میں کہا، بسایا گھر ایک دم ہی سنسان ہو گیا ہے میاں جی، لیکن یہ زن اور زمین کے چکر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہ چودھری صاحب نے مرحوم کرم دین سے قرض لیا ہوتا، نہ آج یہ مصیبت بھگتنی پڑتی۔ میں نے تم سے نرگس کے بارے میں پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اقرار کر لیا کہ چودھری صاحب نے کرم دین سے قرض لیا تھا، لیکن انہوں نے پولیس سے یہی کہا کہ چودھری صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کسی بندے کو قتل نہیں کر سکتے۔ ملک حیات نے کہا، لیکن بیان بازی سے کیا فرق پڑے گا؟ پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کا بیان ہے کہ جس جگہ کرم دین کو گولی مار کر خس کم جہاں پاک کیا گیا تھا وہیں سے کاغذ بھی برآمد ہو گئے جس میں رقم کے لین دین اور دوسرے معاملات تحریر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک رومال بھی ملا ہے۔ سچ کیا ہے میاں جی اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا، لیکن پولیس والوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کرم دین سے لین دین کے کاغذات کے معاملے میں معاملہ چکتا کرنے گئے تھے، جہاں بات بڑھ گئی اور چودھری صاحب نے اشتعال میں گولیاں داغ دی اور پھر انہوں نے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ پہنچا ہوگا اور گھبراہٹ میں رومال وہیں بھول کر فرار ہو گئے ہوں گے۔ پولیس نے جو پستول برآمد کیا ہے اس کا لائسنس بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب کے پاس اس کا مقدمہ الگ چلے گا اور وہ پستول آیا کہاں سے ہے؟ تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے حیات محمد کو گریزنے کی خاطر پوچھا، کیا یہ قتل چودھری بشیر نے ہی کیا ہوگا؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا میاں جی، حیات محمد نے کہا۔ چودھری صاحب معاملات کے بہت گہرے ہیں۔ میں کوئی 3.5-4 سال سے ان کے پاس مینیجری کر رہا ہوں۔ اتنے عرصے میں نے تو چودھری صاحب کو کسی کے ساتھ گالم گفتار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ البتہ ادھر کچھ دنوں سے چودھری صاحب پریشان ضرور دکھائی دیتے تھے۔ کیا تمہیں ان کے لین دین کے بارے میں پہلے سے کوئی علم تھا؟ چودھری صاحب نے براہ راست تو کبھی کچھ نہیں بتایا، لیکن فون پر کرم دین نے 1-2 بار مجھ سے ضرور کہا تھا کہ اگر چودھری صاحب نے اس کے ساتھ معاملہ طے نہ کیا تو کورٹ کے ذریعے انہیں کنگال کر دے گا اور وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے تیسرے حصے میں بعد میں بات کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔